أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق. برادران اسلام اور خواتین ملت، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہماری تاریخ جان کر اپنے آباء و اجداد کے جو بہترین نقوش ہیں ان کے نقش قدم میں چلنے کی ہمیں اللہ توفیق بخشے اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی حفاظت کرے اور جو مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں انہیں اللہ یا تو پھر ہدایت دیں یا تو پھر انہیں ہلاکت میں ڈال دیں، آمین یا رب العالمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ چلیے ہم ہماری آخری مجلس اس سال کی رمضان کی آخری مجلس، آخری حلقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے جب سے رمضان شروع ہوا ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے موضوع پر سلسلے وار ہم ہندوستان کی تاریخ دیکھتے ہوئے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہم نے شروع کیا تھا قدیم ہندوستان سے، پھر بات ہماری شروع ہوئی کیسے اسلام ہندوستان میں داخل ہوا اور اس کے بعد اسلام کیسے حکومت کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم سے ہماری بات شروع ہوئی اور اس کے بعد ہم نے محمود غزنوی انہیں دیکھا، شہاب الدین غوری کو دیکھا اور اس کے بعد خاندان غلامہ کی حکومت کو ہم نے دیکھا، اس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد ہم نے خلجی خاندان، تغلق خاندان، پھر سید خاندان اور اس کے بعد لودھی خاندان، اس کے بعد مغلیہ سلطنت، یہ طویل عرصہ ہم نے مختصر طور پر صرف اشارے کرتے ہوئے اہم چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم افسوس کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، انہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وقت ہمارا جانتے ہیں آدھا گھنٹہ ہے اور حلقات اتنے ہی ہیں۔ ان میں ان تمام چیزوں کو کھینچ کر لانا گویا کہ پورے سمندر کو کوزے میں لانے کے برابر ہے، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن ہم نے ایک بہت اہم اشارے ہم نے کر دیے اور بہت ساری اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک تصور، ایک خاکہ، ایک سمجھے کہ ایک سٹرکچر ہم نے آپ کے ذہن میں رکھ دیا کہ کیسے ہندوستان میں اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی۔ بہت ساری اہم باتیں اور اہم شخصیتیں جن کے تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم مستقبل میں دیکھیں گے کہ پھر فرصت ملے تو انہیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو میں مختصر اس سیریز کے تعلق سے میرا نظریہ، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی جو اسلامی تاریخ کا یہ پہلا ورشن مانیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اس میں ہندوستان کی جب ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں تو بہت سارے فرقے ہیں جن کے تعلق سے لمبی گفتگو کرنی ہے، بہت سارے عقیدے کے مسائل ہیں جن کے تعلق سے لمبی گفتگو کرنی ہے، اور بہت ساری شخصیات ہیں جن کے تعلق سے معلومات جمع کرنا ضروری ہے، اور بہت ساری خود مختار ریاستیں ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ دیا، جن کے تعلق سے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، اور علمی ترقی یہ بھی ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے ہندوستان کی تاریخ کا جس پر گفتگو بہت کم ہوئی۔ تو بہت سارے گوشے ہم اسے ادھورا چھوڑ رہے ہیں، لیکن اہم جو سٹرکچر ہے اسے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم مستقبل میں کوشش کریں گے کہ اس پر بھی گفتگو ہو۔ آپ میں سے جو حضرات اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ورشن 2 ورشن 3 آئے، جو بھی خواہش مند ہیں وہ ضرور کمنٹ میں لکھیں، اور وہ جو سننا چاہتے ہیں اس تعلق سے بھی وہ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم اعتبار میں لیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اس تعلق سے جو بھی آپ کے سجیشنز ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، ان تمام چیزوں کو ہم درج کریں، ہم سے رابطہ کریں، اور یہ جو موہی کے جانب سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو ایک اسلامی ادارہ ہے جس میں بہت ساری سرگرمیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہم نے آپ کو پہلے بتائی، ویڈیو ہے انشاءاللہ لنک میں یہ تعارفی ویڈیو ڈال دیا جائے گا، آپ ان کو دیکھیں اور جانیں، اور اس کے بعد اس سے جڑ کر تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو چھوٹے پیمانے میں جو کام ہو رہا ہے اسے بڑے پیمانے میں نیکسٹ لیول کو لے کے جانے کے لیے آپ سے جو بھی ممکن ہو تن من دھن ہر اعتبار سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ چلیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ گفتگو
मुगलिया दौर का उरूज और उनके कारनामे और कैसे जवाल पजीर हुआ, कैसे दौर ख़त्म हुआ, उसे लेकर चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 1555 से लेकर 1725 तक लगभग ये उरूज का ज़माना था। इस ज़माने में जो तरक्कियाँ हुई उन्हें मैं चंद पॉइंट्स में आपके सामने गिनवा देता हूँ। सबसे पहले जो तरक्की आप इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से और उसके बाद प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से जो तरक्की हुई वो कागज़ साजी थी, पेपर। ये सबसे पहले कहाँ इसकी दरियाफ्त हुई ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाज़ कहते हैं कि चाइना के अंदर, बाज़ कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जो पेपर का इस्तेमाल था ये पहले से मौजूद था, लेकिन लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते थे। बहुत ही कीमती था और इसे बनाना भी बहुत ही हेक्टिक जॉब था। लेकिन बाकायदा मुग़लों ने उनके दौर में कागज़ साजी पर बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत सारे कारखाने बनाए और कागज़ साजी को बिल्कुल सस्ता कर दिया, और इतना सस्ता किया कि आम आदमी भी उसे ख़रीद कर अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अब हुआ ये कि लोगों ने किताबें लिखना शुरू की, बहुत सारी चीज़ें किताबी दुनिया में आई, और इसे जो है बाकायदा इसके पीछे बैकअप करके इसे काफ़ी तरक्की दी, और सारी दुनिया में कागज़ हिंदुस्तान से जाया करता था। हिंदुस्तान के कारखाने सारी दुनिया में मशहूर थे, बेहतरीन क्वालिटी के यहाँ पर कागज़ बनाए जाते थे। वरना इससे पहले लोग पत्तों में लिखते, दूसरे खजूर के दरख्तों में लिखते, पपीते के, पीपल के झाड़ के पत्तों में लिखते, हिड्डियों में लिखते थे, और दूसरे तरीके थे राइज जिसमें वो लिखा करते थे। लेकिन उसमें इतनी सारी बातें लिखना और हर आदमी इसका माहिर नहीं था। जब कागज़ आम हुआ तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और इसके ज़रिए से इल्म की तरक्की हुई। तो हिंदुस्तान में मुग़ल दौर में 3 ऐसे इलाके थे जहाँ पर कागज़ पर ख़ास तौर पर काम होता था। समझे कि कागज़ की मंडियाँ थी। एक था कश्मीर, और नंबर 2 गुजरात, और नंबर 3 दौलताबाद। यहाँ पर बाकायदा कागज़ में काम हुआ और कागज़ पेपर जो था इसे बहुत ही सस्ता करके लोगों तक इन्होंने पहुंचाया। यह पहला कारनामा था। दूसरा कारनामा हम देखते हैं, रेशमी कपड़ों पर ज़बरदस्त काम हुआ, और सारी दुनिया के सबसे उम्दा कपड़े हिंदुस्तान में बनाए जाते थे। हिंदुस्तान की तिजारत में 4 चांद लग गए। अजीज दोस्तों, ये जो उरूज का ज़माना था ना कि सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि कहिए आप सारी दुनिया का, यानी सारी दुनिया में ऐसी हुकूमत उस वक्त नहीं थी। सारी दुनिया में अगर कोई हुकूमत, कोई सल्तनत, कोई मुल्क रहा हो जो से आप पहला नंबर दे सकते हैं, वो उस ज़माने में हिंदुस्तान था अजीज़ दोस्तों। और हिंदुस्तान के जो सिक्के थे वो बहुत ही कीमती माने जाते थे। यहाँ की जो करेंसी थी जो सारी दुनिया के लोग उसे अपनाए हुए थे। अरब दुनिया में उस ज़माने में रुपीस ज़्यादा चला करते थे। तो कपड़ों पर जो है बहुत ज़ोर था और कपड़े बेहतरीन अंदाज से बनाए जाते थे, और लगभग कपड़ों के लिए हिंदुस्तान में उस ज़माने में 1000 से ज़्यादा कारखाने थे, 1000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज कपड़ों के लिए। और इसमें जो रेशमी और सूती जो कपड़े बनाए जाते थे, रेशमी कपड़े के 25 से ज़्यादा किस्में थी और सूती कपड़े के 20 से ज़्यादा किस्में थी। ऐसे जो है बेहतरीन अंदाज से कपड़े बनाए जाते थे। और ढाका जो उस वक्त हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, इस ढाके में, ये जो आज बांग्लादेश में है, ये जो ढाका था इसके अंदर कपड़ों के बहुत सारे कारखाने थे, और यहाँ पर एक ख़ास किस्म का मलमल का कपड़ा तैयार होता था, जिसके ताल्लुक से कहा जाता है कि एक थन कपड़ा आप एक अंगूठी में उसे लपेट ले सकते हैं। उतना इसके अंदर नज़ाकत के साथ काम होता था, बेहतरीन काम होता था। ये समझिए कि सारी दुनिया के लिए हिंदुस्तान इस चीज़ के लिए मशहूर था। सारी दुनिया में कपड़े पहुंचते थे, यूरोप के अंदर, अरब के अंदर, तुर्किस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, जितने भी, चाइना के अंदर जितने भी बड़े बड़े मुल्क थे, सब के यहाँ ये कपड़े हिंदुस्तान से बनकर पहुंचते थे, और हिंदुस्तान के कपड़ों को वो बहुत ही अहमियत के साथ ख़रीदते थे। इसी चीज़ को आगे चल के अंग्रेज़ों ने बढ़ाया, लेकिन उन्होंने क्वालिटी घटा दी और उन्होंने इसका जो है सत्यानाश कर दिया था अंग्रेज़ों ने। अच्छा, उसी तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ के मैदान में देखते हैं कि क्रॉकरी, जो चीनी जो सामान है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त काम हुआ। बेहतरीन गुलदाने बनाई जाती थी, तश्तरियाँ, रिकाबियाँ ऐसी खूबसूरत बनाई जाती थी जो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी। और मुग़लिया दौर ये इसके लिए बहुत मशहूर था कि हर चीज़ में नक्श व निगार के ऐसे काम होते थे कि लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे, इस हद तक काम होता था और सारी दुनिया में चीज़ें पहुंचती थी। और आर्ट और फन,
ڈیزائننگ جسے آپ کہتے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریشن جو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، اس پر مغل بہت دور تک پہنچ گئے تھے. اب جہاں کہیں بھی جائیے، جتنی بھی ان کی عمارتیں ہیں، جتنی بھی ان کی بنائی ہوئی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے بہترین نگارش کا کام ہوتا تھا، بہترین نقش و نگار کا کام ہوتا تھا، اور بوٹے، بیلوں، پھولوں، درختوں کو استعمال کر کے یہ خوبصورتی کو بڑھاتے تھے. اور بہت بڑی خوبصورتی والی بات، بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ان کے نقش و نگار میں عریانیت نہیں تھی، ننگاپن نہیں تھا، برہنگی نہیں تھی، بلکہ دیکھنے والا آدمی دیکھتا رہ جائے، اس انداز سے کام ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ جتنی بھی تہذیبیں ہوئی آپ جا کر دیکھیں گے، یورپ کی ہو گئی اور دوسرے جہاں کہیں بھی اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں، آپ وہاں پر ننگی تصویریں دیکھیں گے، ننگا پن دیکھیں گے، اور یہ سمجھے کہ ان کے کلچر کا اور ان کے آرٹ کا حصہ تھا. اس آرٹ کو بدلنے والے، اس آرٹ کو بدل کر بہترین انداز میں استعمال کرنے والے وہ مغول تھے. انہوں نے اس ناحیے میں زبردست کام کیا، اور حسین مناظر بوٹوں کے ذریعے سے، بیلوں کے ذریعے سے یہ بنایا کرتے تھے اپنے اپنے بڑے بڑے دالانوں میں اور بڑے بڑے خانوں میں، جسے لوگ آج بھی دیکھ کر تعجب کرتے ہیں. اسی طریقے سے عزیز دوستو، ہم اگر سویلائزیشن کے تعلق سے دیکھیں، تمدنی اعتبار سے ان کی ترقی دیکھیں، تو انہوں نے بہت سارے کام کیے. ان میں سے سب سے پہلے چیز باغ لگانا. سمجھیے کہ جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ہیں، یہ باغ لگانے کے دیوانے تھے. اگر یہ گویا کہ سمجھیے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے جس کی بنیاد پر باغ لگا دیں. کہیں پر کچھ فتح ہو گئی، اس کی یاد میں ایک باغ لگا دیتے ہیں. کوئی بادشاہ کے ہاں کوئی پیدا ہوا، کوئی کچھ ہوا، تو اس کی یاد میں ایک باغ لگا دیتے ہیں. تو باغ اتنے سارے ہندوستان میں لگائے کہ اللہ اکبر، سارا ہندوستان کو انہوں نے باغیچوں سے بھرا ہوا بنا دیا. اور صرف اکبر کے زمانے میں وہ بہت سارے علاقے دکن میں جب فتح ہوئے، تو بعض علاقوں میں انہوں نے 1,00,000 درخت آم کے لگائے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے باغات، اور ایگریکلچر میں اس کے ذریعے سے، ہارٹی کلچر میں اس کے ذریعے سے بہت ساری ترقیاں ہوئی. اور اسی طریقے سے گھوڑوں کے نسلوں کی پیداوار اور اونٹوں کی نسلوں کی پیداوار، عمدہ اونٹیں اس زمانے میں ہندوستان میں ہوتی تھیں، اور گھوڑے اس کے پیچھے بہت سارا کام ہوا. عمدہ اونٹ بنائے جاتے تھے، یعنی جن کی بریڈ ہوتی تھی، اور گھوڑے جن کی بریڈ ہوتی تھی، جسے لے کر یہ اپنی تجارت بہت دور تک پہنچ جاتے تھے. اور اس کے بعد سویلائزیشن کے حساب سے ہندوستان کو انہوں نے پورا بدل دیا، یہاں تک کہ یہاں کے لوگوں کے کلچر اور ان کے کپڑے بھی مکمل طور پر بدل گئے. ورنہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ دھوتی اور عورتیں ساڑیاں پہنا کرتی تھی. جب یہ آئے، انہوں نے کافی تبدیلی لائی، بہت سارے قسم کے کپڑوں کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا. تو سب سے پہلے جو شیروانی جو پہنتے ہیں، شیروانی کو لانے والے مغول تھے. یہ جو شلوار قمیص جو مغول تھے، عورتیں جو غرارہ پہنتی ہیں یہ مغول تھے. دوپٹہ کا سسٹم یہ مغول تھے جو ہندوستان میں لے کر آئے. ورنہ اس سے پہلے لوگوں کے پاس کپڑے گنے چنے اور مختصر ٹائپ کے کپڑے پہنتے تھے، پورا جسم ان کا ڈھکا نہیں جاتا تھا. یہ مغول تھے جنہوں نے کپڑوں میں تہذیب کی تبدیلی لائی. اور اس کے بعد مسلمان، غیر مسلمان سب یہی کپڑے پہنتے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو غیر مسلمان ہیں، جو جوبہ پہننا پسند کرتے ہیں، شیروانی پہننا پسند کرتے ہیں. یہ اصل میں مغلوں کی دین تھی، اور مغلوں کی دین اس میں بھی کہ انہوں نے سب کو ایکول کر دیا. یعنی لباسوں سے لوگوں کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا. جیسے آج کہا جاتا ہے کہ لباسوں کو دیکھ کر لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، جو صریح ڈسکرمنیشن کی بات ہے. جبکہ ہم مغل دور پڑھتے ہیں تو لباسوں سے لوگوں کو فرق نہیں کیا جا سکتا تھا. لباسیں ان کی ایک ہوتی تھی تقریباً. سبحان اللہ، اس حد تک تبدیلی ہوئی. اور یہ لباس کی بات ہوگی. اور کھانے پینے کی بات، اللہ اکبر، کھانے پینے میں تو مغلوں نے کہیں کا معاملہ پہنچا دیا. پہلے تو دال چاول روٹی اسی میں کام چلتا تھا، اور جب سے مغل آئے انہوں نے پلاؤ بنایا، انہوں نے بریانی بنائی، انہوں نے قورمہ بنایا، انہوں نے زردہ بنایا، اور کیا کیا نہیں بنایا. تو 70 سے زیادہ ایسے بہترین ڈشز جسے آج ہندوستان بھر لوگ کھاتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ کھاتے ہیں، یہ پیدا کرنے والے یہ مغول تھے. ڈشز، صرف ڈشز پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ بعض ایسے بھی تھے کہ جب بھی وہ دسترخوان میں بیٹھتے تو 70 سے کم کوئی ڈشز نہیں ہوتے تھے، اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا لیتے اور اس کے بعد دوسرے اسے کھایا کرتے تھے. تو اس حد تک کھانے پینے میں بھی تبدیلی لائی گئی. اور اس کے بعد سٹرکچرز، گھر بنانے میں، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ گھروں میں عام طور پر
یہ نہیں ہوتی تھی، وسارا جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جہاں ہوا کا انتظام ہوتا ہے، روشنی پہنچتی ہے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ مغلوں نے اسے بدلا، ایسے گھر بنے گئے جہاں پر روشنی کا انتظام ہو، جہاں پر سورج کی روشنی پہنچنے کا انتظام ہو، ہوا کا انتظام ہو، ایسے گھر بنائے گئے۔ اور اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ چھتیں چھوٹی ہوتی تھیں، مغل آئے تو انہوں نے چھتوں کو بڑھایا، اونچے چھت بنائے تاکہ تندرستی اور صحت کا بہترین انتظام ہو۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ مغل جو پہلے تھے جنہوں نے ہندوستان میں بڑے بڑے دالان بنائے، بڑے بڑے دالان بنائے، ورنہ اتنے بڑے دالان نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد شہر نشینوں کو بہترین مسندوں کو، یعنی بہت اس چیزوں میں بہت ساری تبدیلیاں بنائیں۔ اور اکبر نے تو دو دیوان بنائے تھے، ایک دیوان خاص، دیوان عام، جو ایک بہت بڑا دلان تھا جہاں پر لوگوں کو بیٹھ کر سیدھے بادشاہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اور یہ دیوان عام، دیوان خاص، جو سمجھے کہ بادشاہ کے خاص مجلس تھی جہاں پر فیصلے سنائے جاتے، سمجھے کہ پارلیمنٹ تھا۔ اور اکبر ایسے آدمی تھے جو عام طور پر بادشاہ وہ صرف ایک شفٹ ڈیوٹی کرتے تھے، اکبر اور جو بھی آئے تھے اس کے بعد اورنگزیب تک، ان کے یہاں تین تین شفٹ میں کام کرتے تھے، صبح سے لے کے دوپہر، اور پھر عصر کے بعد سے لے کر رات تک، اور کبھی کبھار دیر رات تک مجلسیں ہوتی تھیں، درباریں ہوتی تھیں جن میں لوگوں کے مسائل پر بھرپور گفتگو کر کے سسٹمز اور پالیسیز بنائے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد ہاؤس بنانے والے یہی تھے، اس سے پہلے ہاؤس کا سسٹم ہندوستان میں نہیں تھا۔ فوارے، جو فاؤنٹین، جو خوبصورتی کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں، یہ بنانے والے یہی تھے۔ چمن بنانے والے یہی تھے، اور اس کے برادری خانہ یہی تھے۔ اور اس کے بعد گھروں میں زنانے خانے، زنانہ کے لیے خانے اور مردوں کے لیے الگ خانے، ان کے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام، یہ مغلیہ دور سے ہندوستان میں آیا، جو آج کل ہم معمولی گھرانوں میں بھی ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو، رفاہ عام، جنرل پبلک کے لیے بہترین سڑکیں بنائی گئیں، مسافر خانے بنائے گئے، سرائے بنائے گئے، اچھی مسجدیں بنائی گئیں، اور مندروں کی ترقی ہوئی، یعنی ہر اعتبار سے اس میں مغل بہت آگے پہنچے ہوئے تھے۔ اور زراعت کی جب بات کریں، ایگریکلچر کی جب بات کرتے ہیں، تو گنا، چاول، دوسری بہترین چیزیں اس زمانے میں ہندوستان میں بنتی تھی، اور بنگال اس کے لیے بہت مشہور تھا۔ بنگال کی جو زمین بڑی زرخیز زمین تھی، مغلوں کے لیے سمجھے کہ اناج کا بہت سارا انتظام یہیں سے ہوتا ہے۔ اور بعض مورخ یہاں تک لکھتے ہیں کہ بنگال کو اثر میں مصر کا مرتبہ ملنا چاہیے تھا زراعت کے اعتبار سے، کیونکہ مصر کی زمین کو عرب زرخیز زمین مانتے ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے میوے اور دوسرے دھان چاول وہاں پر اگتا ہے، تو اسے لے کر مصر کی تعریف زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہندوستان کے مورخین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بنگال کی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر جتنے قسم کے چاول بنائے جاتے تھے جو ساری دنیا میں موجود نہیں تھے، زراعت میں کافی کچھ ہوا، اور ہندوستان کے پیداوار ساری دنیا کو پہنچائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انتظام، چیزیں بہت سستے ہو گئی، یہاں تک کہ فہرست لکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ چیز کی یہ قیمت ہو گئی تھی جو بہت ہی سستی مانی جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انتظام، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ستی جیسے سسٹم اور دوسرے جو غیر ہیومن سسٹمز تھے انہیں ختم کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے بادشاہ، سب سے پہلے اورنگزیب نے یہ اعلان کیا کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا، کہ اگر کسی کو بادشاہ کے خلاف کیس کرنا ہے، مقدمہ دائر کرنا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، ورنہ اس سے پہلے بادشاہ کو کورٹ میں نہیں کھینچا جاتا تھا، بادشاہ کو کھٹرے میں کھڑاتے نہیں تھے۔ لیکن اورنگزیب نے پہلے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ پر بھی اگر کوئی مقدمہ جاری کرنا ہے تو جاری کر سکتے ہیں۔ تو اورنگزیب بھی اپنے انصاف کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کے صوبے دار نے ایک علاقے میں، لدھیانہ میں، اس علاقے میں ایک معمولی آدمی پر ظلم کر دیا۔ یعنی ظلم کیا تھا کہ وہ جو صوبے دار جا رہے تھے تو وہ جو معمولی آدمی تھا اس کی بیوی نہا رہی تھی، تو اس سے دیکھ کر یہ چھیڑ دیتے ہیں، تو صوبے دار کی بیوی کے ساتھ وہ جو معمولی آدمی تھا اس نے بھی وہی کام کیا، اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں اورنگزیب۔ انصاف، عدل، اورنگزیب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، مر جائیں گے لیکن انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور انصاف میں مسلمان ہو کے غیر مسلمان جس کا حق ہے اسے لے کر دینا، یہ اپنا بہت بڑا فریضہ اور بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ایسا بادشاہ عزیز دوستو بہت کم ایسے بادشاہ گزرے ہیں۔ عدل و انصاف کے تعلق سے لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں وقت کا تقاضا
مد نظر رکھتے ہوئے میں بات اپنی مختصر کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں. اور اسی طریقے سے یہ عدل کے سسٹم کو انہوں نے کیسے قائم کیا؟ پنچایتیں بنائی گئی گاؤں میں جہاں پر لوگوں کے فیصلوں کے لیے انتظام ہوتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے مفتی قاضیوں کو رکھا گیا جو مسلمانوں کے مسائل میں فیصلے سنائے، اور جو ہندو تھے ان کے لیے دھرم شاستروں اور ان کے جو دھرم کے جو ماہرین تھے ان کے ذریعے سے فیصلے سنائے جاتے تھے. یعنی یہ نہیں کہا کہ سب کے لیے ایک ہی قانون، کیسے ممکن ہے؟ ان کا کلچر الگ ہے، ان کا تصور الگ ہے، یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں، تو سب کے لیے ایک یونیفارم سول کوڈ یہ تصور نہیں تھا، بلکہ ایسے موقع پر بھی ہر مذہب کے اعتبار سے لوگوں کو فیصلے سنائے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ بہترین انداز سے بیلنس بھی کرتے تھے. کوئی مذہب اگر ایسا فیصلہ سنائے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے اس مذہب میں جو اصل میں کامن سینس کے خلاف ہے تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے تھے. تو بیلنس کرنا بہترین انداز سے جانتے تھے. ان تمام چیزوں کو علماء نے لکھا ہے، موجود ہے، آج بھی لوگ ان چیزوں کو پڑھ کر انہیں اپنا سکتے ہیں. لیکن افسوس لوگ جو فتنہ ہی کرنا چاہتے ہیں انہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور ان کی بربادی بہت جلدی ہو جاتی ہے. اور جب بات ہم عمارت کی کرتے ہیں تو مغلیہ دور ساری دنیا میں، سارے ہندوستان میں، آپ آج کا جو پاکستان ہے اسے بھی لے لیں، جتنی بھی خوبصورت عمارتیں ہیں وہ اسی زمانے بنائی گئی. آپ لال قلعہ لے لیجئے، تاج محل لے لیجئے، کتنے آپ گنتے جائیے ایسی ایسی عمارتیں، اور اس میں ایسے ایسے کام، ایسی ایسی نزاکت کہ سبحان اللہ، یہ سب کچھ انہی کے زمانے میں پائی گئی اور بنائی گئی. عمارتوں کا ایک مستقل بحث ہو سکتی ہے. اور علم کی ترقی میں جیسے میں نے بتایا کہ اورنگزیب کے یہاں ایک خاص موٹو تھا کہ تعلیم سب کے لیے ہو. اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، اور تعلیمی نظام بنایا، سلیبس بنایا جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا، اور سلیبس میں بہت اہم علوم کو داخل کیا گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو علمی ترقی بہت دور تک گئی مغلیہ دور میں. اب چلیے ہم نے شروع کا ایک حصہ ان کے عروج کا دیکھ لیا. اب چلیے ہم ان کا زوال کو دیکھتے ہیں. کیسے یہ زوال ہو؟ زوال کو آپ دو حصوں میں بانٹیے، بعض داخلی اسباب اور بعض ظاہری اسباب. داخلی اسباب مطلب اندر کی غلطیاں، اور بعض باہر سے آئے ہوئے جن کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا. تو سب سے پہلے جس تعلق سے ہم کو غور کرنا ہو یہ ہے تعیش پسندی، یعنی عیش و آرام. اورنگزیب کے بعد جتنے بھی آئے وہ عیش و آرام میں تھے. وہ اورنگزیب یا پھر ان سے پہلے بادشاہوں کی طرح ان کے اندر چستی نہیں تھی، وہ بہادری نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی. زیادہ عیش پرستی تھی، محفلیں جمانا، غیر ضروری فضول خرچ ہے نا، گانا بجانا، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے. تو یہ ان کا نام تک بھی کوئی جانتا نہیں. اورنگزیب کے بعد لگ بھگ 22 سے زیادہ بادشاہ آئے، ان میں سے بہت کم نام ہم جانتے ہیں موجود ہیں کتابوں میں نام وغیرہ موجود ہے، لیکن مشہور کون ہے بتائیے؟ اورنگزیب کے بعد کون مشہور ہے؟ کوئی مشہور نہیں ہے. وجہ یہ عیش پرستی، تعیش پسندی، عیش و آرام، یہ چیز تھی انہیں برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور ایسی ایسی جو محمد رنگیلا جو صاحب تھے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ دربار میں جاتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنے خوابگاہ میں رہتے ہیں، اپنے مجلس میں رہتے ہیں، مجرے دیکھتے رہتے ہیں. تو وہاں کی عورتیں انہیں دھکیلتی تھیں جا کے دربار میں کم از کم 2-3 منٹ کے لیے بھی بیٹھ کر آ جائیں، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے. اور حکومت کی باغ دوڑ انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی تھی جس سے بربادی عام ہو گئی. تو یہ پہلا ریزن. دوسرا ریزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اورنگزیب کے بعد ایڈمنسٹریشن میں مرکزیت نہیں تھی، یعنی سینٹرلائزیشن نہیں تھا. جو بھی ایڈمنسٹریشن چلاتے تھے ان کے درمیان اختلافات پائے گئے ان کی نسل کو لے کر. کوئی کہتا ہے کہ میں نورانی ہوں، تو ایرانی ہے، تو تورانی ہے، تو افغانی ہے، تو ہندوستانی ہے. یہ ان کے ایڈمنسٹریشن چلانے والوں کے اندر یہ چیز تھی. اور یہ ہر آدمی اپنی نسل کا آدمی اپنے لوگوں کو لانا، اس کی تقرری کرنا پسند کرتا تھا. تو یہ چیزیں کس کی وجہ سے ڈی سینٹرلائزیشن ہو گیا، سینٹرلائزیشن ختم ہو گیا. اب جب سینٹرلائزیشن ختم ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد میں بتاؤں گا. تو یہ جو سینٹرلائزیشن ہے بہت ضروری ہے، اور اسے روک کر رکھنے والا بادشاہ ہی ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور لوگوں کو جڑ کر رہنا ایک ہی سینٹرلائزیشن پر وہ ابھارتا ہے. تو سینٹرلائزیشن جاتی رہی، اس کی وجہ سے تیسری مصیبت آ گئی. اور تیسری مصیبت کیا ہے؟ بغاوتیں. ہر علاقے والے نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا کہ ہم خود مختار ہیں. بنگال والوں نے کہہ دیا کہ اب سینٹرل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دکن میں، دوسرے علاقوں میں، لاہور میں، کشمیر میں، یہ جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے آپ کو
خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اتنی زیادہ بغاوتیں بڑھ گئیں کہ برداشت نہیں کر پائے. اور خاص طور پر بغاوتیں جو بہت زیادہ جنہوں نے برپا کی, جو بہت زیادہ بغاوتیں کی, وہ تھے مراٹھا اور سکھ. اورنگزیب جب زندہ تھے انہوں نے مراٹھا کو بالکل روک کے رکھا تھا اور مراٹھا کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا تھا. مراٹھا بعض قبائل کے لوگ جو حکومت حاصل کرنے کے لیے حملے کرتے تھے. پہلے یہ بستیوں میں گھوم کے بستیوں کو جلاتے تھے, گوریلا فائٹ جیسے کرتے تھے, بغاوتیں کرتے تھے, حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اورنگزیب نے ان سے ایک لمبی لڑائی لڑ کے مراٹھاؤں کو بالکل ختم کر دیا تھا. ان کا جو بادشاہ شیواجی تھا, اسے اورنگزیب نے سمجھا بجھا کے اپنے پاس لایا تھا تاکہ وہ بات سمجھ لیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں. لیکن وہ صاحب بھاگ کر چلے گئے, بعد میں انہیں ختم کرنا پڑا. اور ان کے بعد ان کے جو لڑکے آئے انہیں باقاعدہ اورنگزیب لاتے ہیں اور دلی میں اپنے پاس رکھتے ہیں. ان کی نسلوں کے لیے جاگیردیں دی گئیں جہاں پر وہ محفوظ تھے. اور سکھوں کی جہاں تک بات ہے, گرو گوبند یہ اورنگزیب کے ایک لشکر کے ذمہ دار تھے. یعنی سکھوں کو اس حد تک انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا کہ وہ حکومت میں داخل ہو گئے تھے. لیکن جیسے اورنگزیب چلے گئے تو یہ دو پھر سر اٹھاتے ہیں. سکھوں نے بہت بڑا ہنگامہ کیا اور ان کی بعض حکومتیں بھی قائم ہوئی. اور مراٹھا نے بہت زیادہ فتنہ کی, انہوں نے بھی اپنی حکومت قائم کی. بہت زیادہ اس سے مغلیہ سلطنت کو نقصان ہوا. تو ایسے لوگوں کی بغاوتوں کی وجہ سے حکومت کی دراڑیں زیادہ ہو گئی. اور اسی طریقے سے خانہ جنگی, سول وار, یہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے. اور تخت نشینی کے لیے جھگڑے, باپ بیٹے میں جھگڑا, بیٹے بیٹے میں جھگڑا, بھائی بھائیوں میں جھگڑا. یہ جو جھگڑے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے دو لوگوں نے زبردست حملہ کیا. ایک پہلے تھے نادر شاہ صاحب, وہ آئے ہندوستان کو لوٹ کر گئے. اور اس کے بعد احمد عبدالی صاحب آئے, انہوں نے بھی خطرناک نقصان پہنچایا ہندوستان کو. ان کے حملے کے بعد سمجھے کہ لگ بھگ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت تقریباً ختم ہو گیا تھا. یہ ان کے حملے ہوئے 1770 کے آس پاس, 65-70 کے آس پاس ان کے حملے ہوئے, تو جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا. تو یہ جو ان لوگ آئے کیوں, کیونکہ اندر لڑائی ہے, خانہ جنگیاں ہیں, فرقوں کے لڑائیاں ہیں, آپسی اختلافات ہیں. تو جب اندر اختلافات ہوں گے تو باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے خوب نقصان پہنچایا. تو یہ تھے اسباب جو آپ کہہ سکتے ہیں اندر کے اسباب جن کی وجہ سے حکومت چلے گئی تھی. اور ظاہری اسباب اس میں سے آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یوروپین کا کولونائزیشن, استعمار. سب سے پہلے یہاں پرتگیز آئے, اس کے بعد وینڈالیز آئے, اسپینی آئے, اس کے بعد ڈچ آئے, اس کے بعد انگریز آئے. تو یہ انہیں اصل میں ہندوستان کے لیے رستہ مل گیا تھا, ورنہ اس سے پہلے ہندوستان کے لیے ان کا رستہ نہیں تھا. تو واسکوڑ گاما صاحب تھے کہ ایک مسلمان بادشاہ کے ایک مسلمان جہازران کے ذریعے سے انہیں ہندوستان کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ براہ راست ہندوستان آنا شروع ہوئے. تو پورچگیز جب آئے تو انہوں نے 90 سال تک مسلمان بستیوں کو خوب جلایا تاکہ یہ بزنس کو اپنے قبضے میں کر پائیں. تو بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا. جنوب میں بہت سارے علاقے انہوں نے جلائے, بستیوں کو جلایا, مسلمانوں کا قتل عام کیا, کئی مدرسے جلائے, کئی لائبریریز جلائے. تو ان کی جو جرائم اور ان کی جو غلطیاں ہیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو پورچگیز آئے تھے اور انہیں سلطنت میں, اکبر زمانے میں سلطنت میں حصہ ملا, اور اس کے بعد دوسرے آئے انہیں بھی موقع ملا. جب انگریز آئے تو انہوں نے باقاعدہ پروگرام سے کام کیا. یہ پہلے جہانگیر کے زمانے میں آئے, اس کے بعد ایک ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی جو صرف اور صرف بزنس کے لیے, یہاں سے چیزوں کو لے کر جا کر بیچنے کے لیے یورپ ملکوں میں, اس کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا تھا جو باقاعدہ الزبتھ کی نگرانی میں تھا. جو کوئن تھی انگلینڈ کی, اس کے نگرانی میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنایا گیا تھا. شروع میں یہ تاجر تھے, بزنس کے لیے آئے تھے, انہیں اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن آگے چل کے جب دیکھا کہ مغلیہ سلطنت ہل رہی ہے, جڑیں کٹ رہی ہیں, تو انہوں نے پولیٹکس میں بھی دخل اندازی کی. انہوں نے اپنا فوج بنایا, یہ اپنے لوگوں کو لائے, یہ اپنے علاقے کے کچھ بنے. تو کلکتہ میں, مدراس میں اور سورت ویسے علاقے میں ان کے مرکزیں بن گئی تھیں, جن کے ذریعے سے یہ آگے چل کے بڑی آسانی سے ہندوستان میں قابض ہو گئے. تو ظاہری اسباب میں آپ نے سن لیا, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا بہت بڑا رول رہا. اور اس کے بعد حملے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, نادر شاہ اور عبدالی کے حملے, اس کے بعد انگریزوں کے حملے, جس سے مغلیہ سلطنت تقریباً ختم ہو گئی. آخری بادشاہ جو بہادر شاہ تھے انہیں انگریزوں نے رنگول میں قید کر کے ختم کر دیا تھا. اس کے بعد انگریز پورے کے پورے ہندوستان میں چھا گئے تھے. لیکن 2 علاقے ایسے تھے جنہیں لے کر یہ بہت پریشان تھے, کافی انہیں محنت کرنی پڑی, اور 100 سال کے بعد لگ بھگ
وہ مسئلہ ان کے ہاتھ میں آیا. ایک تھے سراج الدولہ بنگلہ دیش کے بنگال میں، ختم کرتے ہیں. اور اس کے بعد سلطنت خداداد حیدر علی اور ٹیپو جو 1799 تک 1799 تک انگریزوں کو ہندوستان میں جمنے نہیں دیے. جب انہوں نے ٹیپو کو ختم کر دیا تو انگریزوں کو اب دلاسا ہوا، اب انہیں یقین ہوا کہ ہندوستان میں ان کی حکومت ہو سکتی ہے. یہ 1800 میں، یہ آئے تھے 1600 میں، یعنی 200 سال لگ گئے انہیں ہندوستان میں بھرپور قدم جمانے کے لیے. اور انہوں نے بہت سارے پالیسیز، ایسے خطرناک پالیسیز، دوغلا پالیسیز، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسیز، اور سازشیں، جاسوس، سپائی، ایسی نئی نئی جو ہے گندگیوں کو لائے جسے یہاں کے بادشاہ سمجھ نہیں پائے، ان کی سازشوں کو سمجھ نہیں پائے. اور ان کے بھولے پن کو استعمال کر کے انگریزوں نے انہیں خوب لوٹا، ان کی بستیوں کو خوب لوٹا. ہندوستان کو لوٹ لوٹ کے انہوں نے اب اپنا انگلستان بنا لیا. وہاں پر بہت سارا سرمایہ ہندوستان کا مسلمان بادشاہوں کا آج بھی ہے. تو اس طریقے سے عزیز دوستو، آخر ٹیپو سلطان ایک آخری چراغ تھے جنہیں انہوں نے گل کر کے ہندوستان پر مکمل قبضہ جما لیے. اور اس کے بعد ہندوستان آئے تھے لوٹنے کے لیے، ہندوستان میں انہوں نے کبھی بھی حکومت کرنا چاہا نہیں. ہندوستان کو انہوں نے خوب لوٹا، ہندوستان کو خوب لوٹا اور ہندوستان کو بھکاری بنایا. ہندوستان سے دولت لے جا جا کے یہاں پر بھکاریوں کو، محتاجوں کو زیادہ کام دے دیا. ان کا جو ظلم تھا ایک الگ موضوع ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورشن 3، جس میں انگریزوں کا ظلم ہندوستان پر، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ بھی ریکارڈ موجود ہے. اسے بھی ہم ایک ورشن کے طور پر بتا سکتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، جونا گڑھ کی ریاست تھی، اور دکن کے اندر ان کی ریاستیں تھیں جو آخری زمانے تک تھی، انڈیپنڈنس تک تھی. ان کے تعلق سے بھی ہم جان سکتے ہیں. ایک مدراس میں بھی یہاں کے نوابوں کا بھی ایک بہت بڑا دور رہا ہے، وہ بھی ہم جان سکتے ہیں. انشاءاللہ مستقبل میں دیکھیں گے کہ تفصیل آپ کے سامنے لائیں. یہیں سے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے ختم ہو رہا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے بات کے اندر تاثیر پیدا کرے، اور دور دور تک یہ بات پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائے. آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ جڑے رہیے، بیل کی گھنٹی دبائیے، کمنٹس اپنے لکھنا نہ بھولیں، اور اپنے سجیشنز، اپنی رائے سے آپ ہمیں ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں. تن من دھن ہر اعتبار سے آپ ہمارے ساتھ جڑ کر رہیں تاکہ ہم ایک کار خیر کو آگے بڑھا سکیں، ایک کاروان کو آگے بڑھا سکیں. اجازت دیجیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. آخر میں یہاں پر دو شخصیتوں کا خاص طور پر میں شکر گزار ہوں. ان میں سے سب سے پہلے ہمارے عبد الکریم صاحب ہیں، جنہوں نے یہ ریکارڈنگ کرنا، یہ شوٹنگ کرنا، یہ اس کی جو ہے بہت بڑی ذمہ داری لی ہے. لگ بھگ 150 سے زیادہ انہوں نے رمضان کے اس مہینے میں انہوں نے شوٹ کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تمل کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، اسے بھی انہوں نے شوٹ کیا. اور اس کے بعد خوبی کی بات یہ تھی کہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی کبھی کبھار ایسا بھی ہو گیا تھا کہ ہم سڑکوں سے نکل نہیں سکتے تھے، ایسے موقع پر بھی ہم پہنچے، اور یہ پہنچے انہوں نے شوٹنگ کا بھرپور انتظام کیا. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے. اللہ انہیں جو ہے، نام ان کا عبد الکریم ہے، ایک ٹریول کمپنی کے وہ مینیجر ہیں اور ہمارے شورا کمیٹی میں ہیں، بہت ہی اہم آدمی ہیں موہی کے. تو انہوں نے ایک بہت ہی اچھا کام یہ کیا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور کرے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے. اور دوسری شخصیت جس کا نام ہے سید قادر اور قادر، سید قادر، یہ جو ہیں یہی اپلوڈ کرنے والے، جو پریمیئر آپ دیکھتے ہیں، جو ایڈیٹنگ ہے، یہ سب کچھ سید قادر نے کیا ہے. تو سید قادر کا بھی میں شکر گزار ہوں. وہ بھی لگاتار اسے فالو اپ کرتے رہے اور چارٹ بنایا انہوں نے، ہر چیز کو فالو کیا. اور جب ہم سے تاخیر ہو گئی تو ہم سے کہا کہ اتنی ویڈیوز باقی ہیں آپ کر دیں، تو ہمیں بھی ابھارا. تو انہوں نے بھی بہت کچھ کام کیا. اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے، اللہ ان کی مال میں بھی برکت دے اور ان کے آل اولاد میں بھی برکت دے اور ان کا بیڑا بڑی آسانی سے پار کروائے. یہ دو شخصیتوں کا میں خاص طور پر شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ مرکز کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، جو ہم لگ بھگ 70 سے زیادہ ہمارے ادھر ممبرس اور دوسرے ساتھی ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں. سب کے جڑنے کی وجہ سے یہ کام ممکن تھا، ورنہ یہ کام ممکن نہیں تھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.